ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کی دبئی میں میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے اور کیا سارائیاں جو ہو رہی ہیں. انصار بھائی صاحب، آپ نے بات کی کہ تنقید تو میڈیا کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی مخصوص لابی کا تعلق نہیں ہے، مگر ناجد صاحب نے خاص کر کہا کہ یہ ایک تسلسل سے یہ چیز جاری ہے جس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. تو کیا ہم لوگوں کو محض قیاس آرائیوں سے ان کا پیٹ بھریں گے یا کوئی جینوئن خبریں بھی دیں گے کبھی؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ جس وجہ سے گورنمنٹ پریشان رہی پچھلے 2-3 سال سے، بہت زیادہ پریشان تھی. انیشلی آپ کو پتہ ہے ججز کی ریسٹوریشن کے اوپر کیا وہ پریشانی کو کیا سرائی تھی. اس کے بعد این آر او کی ججمنٹ آئی، امپلیمنٹیشن کی بات کی جاتی رہی کہ آپ اس این آر او کے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں. پھر جو سکینڈلز آئے بڑے بڑے، تو اچھا ایک تو یہ ہوا کچھ بھی نہیں. 3 سال صدر زرداری نے 4 سال تقریباً پورے کر لیا. ہاں دیکھیں، وہ ایک بات میں بالکل اگری کروں گا ان سے، ناجد صاحب سے، کہ ہی سیمز ٹو بی اے مین آف اسٹرانگ نروز. ان کے نروز اسٹرانگ ہیں ویسے، جس کے آپ انہیں داد دیتے ہیں. نہیں ظاہر ہے اسٹرانگ نروز کے آدمی ہے کہ اتنا کچھ آپ، اتنا کرٹیسزم، اور پھر اتنی آپ دیکھیں کہ گورننس کی حالت نہیں اس ملک میں، کرپشن کی کوئی شاید حالت یہ نہیں. جمہوریت کی خوبصورتی ہے. پتہ نہیں، میں تو اس کو ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اس جمہوریت کو عجیب قسم کی جمہوریت ہے کہ جو لوگ رول کر رہے ہیں اس ملک میں صرف وہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کیا جا رہا. ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی اور بات، میں صرف یہاں پہ چونکہ ناجد صاحب بات کر رہے تھے تو ان سے صرف میں ایک بات ضرور پوچھوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دلوائی، اس پہ اگریمنٹ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو کو مرڈر کروایا، یہ کیسے اسٹیبلش کر لیا؟ جی ناجد صاحب. جی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے جی. میں نے تو خیر پہلے دن لکھ دیا تھا قاتل کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اس طرح کا جو پلان کیا جاتا ہے اس میں اگر قاتل مل جائیں تو پھر تو ایسے منصوبے سمجھے اناڑیوں نے بنائے ہیں نا، وہ بڑے کامیاب. اس کے پیچھے تھی ہمارے پاس وقت کم ہے. عطا اللہ صاحب مختصر یہ بتا دیں، یہ جو وکٹمز ایک مینٹیلٹی ہے، ایک سیج مینٹیلٹی، کہ ایک شخص اپنے آپ کو ہر وقت ٹارگٹ پہ محسوس کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو برسر اقتدار سیاستدان ہیں یا ایوان صدر میں ابھی تک وہ سیج مینٹیلٹی یا پرزنرز مینٹیلٹی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا موازنہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے نہیں کروں گا. وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ آصف علی زرداری صاحب کبھی اس طرح سیاست میں نہیں تھے، اور وہ بائی ڈیفالٹ محترمہ کے بعد ان کو پلیٹ میں سب کچھ مل گیا. مگر پلیٹ میں 8 سال جیل میں رہے وہ، یہ مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ جیل میں رہنا ایک الگ بات ہے، الزامات بھی تھے، اور یہ ایک بڑی جماعت تھی، اس جماعت نے بہت قربانیاں دی تھیں. چاہیے یہ تھا کہ وہ ایسے مثال قائم کرتے کہ اس جماعت پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. اچھا، لیکن صدر صاحب واپس آ جاتے ہیں اپنے چیک اپ کے بعد، میرے خیال میں بہت ساری افواہیں ختم ہو گئی. دیکھیں میں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، وقت بہت کم ہے. عطا اللہ صاحب، اس پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے. امید ہے کہ شاید کل تک کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ جائے. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کی کوشش یہ تھی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا صدر زرداری کا باہر جانا بھی ایک سکینڈل ہے، جس طرح کہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح فارن پالیسی میگزین میں، غیر ملکی جریدے میں خبریں سامنے آئی ہیں کہ شاید وہ استعفیٰ بھی دے دیں. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بھی میمو گیٹ کے بعد ایک کارڈیو گیٹ کا سکینڈل ثابت ہوگا. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.